بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله الى دنیا یصیبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سنا آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ اس کو دنیا مل جائے یا عورت کے لیے تاکہ اس سے نکاح کرے تو جس نیت سے ہجرت کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ یہ ہے حدیث شریف کا ترجمہ۔ میں نے کل اس باب میں روات کے باب میں چند باتیں ذکر کرنے کے بعد حدیث کے ابتدائی مسائل ذکر کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ اس حدیث کے مختلف نام، اس کو حدیث اعمال، حدیث نیت، حدیث عمر بن الخطاب، حدیث تلیہ علی الحدیث، بہت سارے اسماء ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے اور کسی سے نہیں، یہ دو شرطوں کے ساتھ۔ شرط اول صحت اور شرط ثانی ان الفاظ کے ساتھ، ورنہ اور الفاظ کے ساتھ جیسے جہاد و نیت یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم وغیرہ روایتوں میں جو صحیح روایات ہیں اور نیت کا تذکرہ موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر متکلم فی روایات کے اعتبار سے یہ الفاظ دیکھے جائیں تو حضرت علی سے منقول ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے اس روایت کو صرف مخصوص بالعبادت کر دیا، حالانکہ یہ روایت بہت سارے مسائل کو ثابت کرتی ہے، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو، ہر جگہ یہ حدیث شریف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے 70 ابواب ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو اپنی پوری کتاب میں 7 جگہوں پر لائے۔ یہ 7 جگہوں پر لانا دلیل اس بات کی ہے کہ ان مسائل کا تعلق بھی نیت سے، مثلا کتاب الایمان والنذور میں لائے، کتاب العتق میں لائے، کتاب الایمان میں لائے، کتاب الوحی میں لائے، کتاب الحیل میں لائے، تو بہت ساری جگہوں پر اس روایت کو لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کتاب النکاح میں لائیں، اس کا مطلب متعدد مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں، صرف طہارت یا عبادت ہی کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر نیت تقدم عمل ہوا کرتی ہے، یہ مسئلہ کل رہ گیا تھا۔ نیت جو ہے وہ تقدم علی العمل ہوا کرتی ہے۔ حضرت الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل عمل کان صلاۃ او صیام او صدقہ او زکوٰۃ او نوع من انواع العبادات والمعاملات
ان تکون نیتہ مقدمۃ علی العمل، آپ فرماتے ہیں کہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یا کوئی بھی نو ہو، ان تکون نیتہ مقدمۃ علی العمل، نیت مقدم ہوگی عمل کے اوپر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کر لو اس کے بعد نیت کرو، جیسے نماز پڑھ لی اور پھر نیت، روزہ شام پورا ہو گیا پھر نیت، ایسا نہیں ہو سکتا، نیت مقدم ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ سمجھو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت عبادت میں مؤثر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے عبادت میں فاسد نیت کی تو اس صورت میں عبادت گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک انسان صف اول میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ وہاں امرت کھڑا ہے، میرا یار کھڑا ہے، اور اس یار سے دوستی کی بنیاد پر یا اس امرت سے تلذذ بالذہن کی بنیاد پر، جیسے انسان ذہن سے بھی تو لذت لیتا ہے۔ فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بہت ڈرانے والا مسئلہ، کہ ایک انسان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے یا مجامعات کر رہا ہے اور خیال کسی پرائی عورت کا اس وقت رکھ رہا ہے، ذہنی گناہ، ذہنی زنا کا مرتکب ہوا ہو، حالانکہ وہ اپنی بیوی سے مجامعات کر رہا ہے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن خیال کسی اور عورت کا اس وقت ہے، وہ یہ تصور کر رہا ہے گویا کہ یہ وہ عورت ہے، یعنی اپنی بیوی نہیں ہے، تو اپنی بیوی، لیکن خیال کسی اور عورت کا چل رہا ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ فلاں عورت ہے، یہ ذہنی زنا میں مبتلا ہوا، یہ خیال ہی کی بنیاد پر تو گناہ ہوا، اس کا خیال جو ہے اسی کی بنیاد پر تو گناہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیت عبادت میں مؤثر ہے۔ ایک انسان حسن نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور ایک انسان عبادت میں فاسد نیت کر رہا ہے، مثلا میں نے مثال دی کہ وہ نیت کر رہا ہے صف اول میں جانے کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ صف اول میں جو نیت کر رہا ہے وہ رضا مولا یا ثواب کی نیت نہیں ہے اس کی، یا صف اول کی نیت نہیں ہے، یہ نیت میں سے کوئی نیت نہیں، بلکہ اس کی نیت جو ہے کسی امرت کی، یار اور دوست کی، تو بڑی ہی بات ہے، اس کی بنیاد پر اس کو گناہ ہوگا، چونکہ عبادت میں نیت مؤثر ہے، حسن نیت کی بنیاد پر عبادت اعلیٰ بنے گی، اور فساد نیت کی بنیاد پر عبادت میں فساد پیدا ہوگا، گناہ ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی معصیت میں نیت مؤثر نہیں ہے، یہ میں اصول بتا رہا ہوں، معصیت میں نیت معتبر نہیں، معصیت میں نیت معتبر نہ ہونے کا مطلب کہ مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، تو فائدہ حسنہ کی بنیاد پر معصیت پر کوئی ثواب نہیں۔ مثال کے طور پر میں سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ سودی رقم کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کروں گا، یا بینک میں اس نیت سے پیسے رکھ رہا ہوں کہ سود آئے گا میں غریبوں پر خرچ کروں گا۔ آپ کی نیت تو اچھی ہے کہ غریبوں پر خرچ کرنا، لیکن سودی کاروبار یہ گناہ ہے، اور آپ نے اس نیت سے بینک میں پیسے رکھے، تو اس صورت میں یہ امر معاصی پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ آپ کی نیت حسن ہے، لیکن اس پر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ میں چوری کروں،
تاکہ میں مسجد بناؤں، بہت اچھی نیت ہے مسجد بنانا، لیکن جس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے وہ معاصی ہے، وہ گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ارتکاب معاصی پر ترتب نہیں ہو سکتا ہے ثواب کا۔ مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ گناہ میں نیت مؤثر ہو کر اس کو حسنہ نہیں بنا سکتی، ہاں گناہ میں نیت مؤثر ہو کر اس کو شدید بنا سکتی ہے۔ سمجھ میں لیا، گناہ میں نیت مؤثر ہو کر اس کو سخت سے سخت بنا سکتی ہے، شدید سے شدید بنا سکتی ہے۔ کسی نے اپنے پڑوسن عورت سے زنا کیا، نفس زنا گناہ کا، پھر نیت یہ کی تاکہ اس سے حرامی لڑکا پیدا ہو، یہ مزید خرابی آئی اس نیت کے لیے۔ پھر نیت ہوئی کہ اس کا مکان ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، یہ مزید نیت ہے۔ تو معاصی میں نیت قبیحہ کے ذریعے سے گناہ سخت تو ہو سکتا ہے، لیکن معاصی میں نیت حسنہ کی بنیاد پر کبھی ثواب نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ فقہ کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ تو دو اصول ہو گئے، نیت عبادت میں معتبر ہے، نیت حسنہ کی بنیاد پر عبادت اعلیٰ سے اعلیٰ بنے، اور نیت قبیحہ کی بنیاد پر عبادت فاسد ہو، اور معاصی کا مرتکب نیت گناہ میں مؤثر نہیں، یعنی نیت حسنہ گناہ کو کبھی بھی نیکی نہیں بنا سکتی۔ ہاں نیت قبیحہ یہ گناہ کو سخت سے سخت بنا سکتی۔ دو اصول ہوں، اس کے بعد آگے سے نیت حسنہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اب تعالی جل شانہ ومن والہ، حضرات صحابہ کرام کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کا حکم دیا۔ کیا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس سے پہلے کیا؟ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ یہ تو بات کیا ہے اس سے پہلے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك، آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیں، یہاں صبر بمانا صبر نہیں، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداة والعشی، صبح شام، یریدون وجہ، اللہ ہی کی نیت سے۔ یہ حکم کس کو مل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واصبر نفسک، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھیں۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیری بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غربا قسم کے لوگ تیرے پاس بیٹھے رہتے جس سے ہمارا جی نہیں چاہتا۔ یہ بلال ہے، یہ سہیب ہے، اس لیے کہ ان کی نظروں میں یہ تو سب غلام تھے، ہمارے نوکر تھے، اور اب وہ تیرے پاس بیٹھے ہوئے، ہم کیسے اس ان کے ہوتے ہوئے آئیں؟ آپ ان کو اٹھائیے پہلے تو ہم آئیں گے۔
حضرت کے دل میں خیال سا ہوگا کہ اچھا ان کو اس لیے نہیں کہ ان کی تذلیل دل میں تھی، اس لیے اور ان اہل مکہ کی عظمت کی وجہ سے یہ مقصد قطعاً ہے، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ، حاشا وکلا، ذات نبوت سے دور تک کا خیال نہیں ہو سکتا۔ حضرت کا منشا یہ تھا کہ یہ تو ہے ہی میرے، لیکن اگر یہ میرے ہو گئے، میری مجلس میں آتے ہو گئے اور ان پر میری بات کا اثر پڑا، تو پھر ان کے ایمان پر اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ سردار قسم کے لوگ ہیں، اور بلال صہیب وغیرہ تو ہے ہی میرے۔ یہ تھا اصل مسئلہ، اس کی بنیاد پر کچھ خیال سے حضرت کو گزرا، اس پر یہ آیت نازل وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ انہی کے ساتھ رہیے، ان کو نہ اٹھائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، آپ کی آنکھیں ان سے ہتھنی بھی نہیں چاہیے، انہی پر نظر ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ قطعاً نہیں، لیکن اس خیال پر یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کا؟ جو سراسر غریب طالب علم کی تحقیر یا غریب آدمی کی تحقیر اور مالداروں کو عزت دینا، جو ہمارا آج طریقہ، جو اپنے آپ کو نائبین رسول کہتے ہیں۔ بچوں صرف درس کی نیت سے ان احادیث کو اور قرآن کو نہ پڑھیں، اپنی اصلاح کی یہ نیت نہ ہو کہ میں پڑھوں گا دوسروں کو پڑھاؤں گا، یہ نیت غلط ہے، اپنی اصلاح۔ آج جو ہمارا اپنا طریق ہے کہ غریب آدمی آتا ہے تو میں مصافحہ نہیں کرتا ہوں، اور مالدار آتا ہے تو میں معانقہ کرتا ہوں۔ غریب سے 2 انگلیوں سے مصافحہ ہوتے ہیں اور مالدار سے ہاتھ بھر کر مصافحہ ہوتے ہیں۔ یہ نائبین رسول کا حال ہے اس میں، جبکہ ہمارے تو ارادے ہی ہیں ایسے، نبی کا تو قطعاً ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه، آپ اتباع نہ کیجیے ان لوگوں کی جن کے دل غافل ہیں اور ان کے معاملے حد سے بھرے ہوئے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن نیت بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کو جو حکم ملا ہے وہ صحابہ کی اسی حسن نیت کی بنیاد، یریدون وجہ، سمجھ میں آیا؟ تو نیت مؤثر ہے عبادات میں، ہماری نیت درس میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں اچھی ہونی چاہیے، اور اس نیت حسنہ کی بنیاد پر ترتب ثواب ہوگا، اور نیت قبیحہ کی بنیاد پر عبادت شائع ہوگی۔ بلکہ ایک قدم اس اصول پر یہ سمجھ لیں، مباح طاعت بنے گا نیت حسنہ کی بنیاد پر، اور مباح معاصی بنے گا نیت قبیحہ کی بنیاد۔ تجارت کرنا مباح ہے، مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس پر لا عقاب ولا ثواب، کرو تو ٹھیک ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا تجارت، کوئی گناہ نہیں ہوگا چھوڑنے پر، اگر تجارت نہیں کر رہے ہیں کوئی گناہ تھوڑے ہی ہے۔ یہ ہے مباح کی تعریف، لا عقاب ولا ثواب۔ ایسے امر میں نیت حسنہ کی بنیاد پر وہ طاعت بنے گا، اور نیت قبیحہ کی بنیاد پر وہ معاصی بنے گا۔ آپ نے تجارت میں نیت کی کہ میں تجارت کروں گا تو میری ضرورتیں پوری ہوگی، میرے اہل و عیال کا کفالت کر پاؤں گا، اور بچے گا تو میں صدقہ اور زکوٰۃ دوں گا،
آپ کی اس نیت حسنہ کی بنیاد پر یہ امر مباح جو تجارت ہے وہ طاعت بن گیا۔ طاعت اور عبادت میں فرق ہے، یاد رکھنا، میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ طاعت اس کو کہتے ہیں جس میں نیت کی بنیاد پر عمل تقرب بارگاہ خداوندی بنے، اور عبادت اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے خود اپنے تقرب کا ذریعہ بتایا۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت، اس لیے کہ اس نے خود بتایا۔ بخلاف امور مباحہ کو کرنے پر بحسن نیت یہ طاعت بنے گا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ الفرق بین الفاظ مستقل کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے، یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے۔ ابھی ندوے سے بھی کسی صاحب نے، ندوی آدمی، اس کے قریب قریب ایک کتاب لکھی ہے، لیکن انہوں نے بخاری کے الفاظ پر لکھی ہے، مطلقاً الفاظ پر۔ یہ بھی ایک میدان ہے کام کرنے کا۔ اضطرار اور ضرورت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھے بغیر تم مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اب آگے چلیے۔ عبادات میں یقیناً عبادت ہے، متفق علیہ مسئلہ، اس لیے کہ عبادت ادا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نیت نہ کریں۔ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے نیت نہیں، روزہ ادا ہی نہیں ہوگا اگر آپ نے نیت نہیں۔ تو عبادات میں نیت شرط ہے، بغیر شرط کے مشروط پایا نہیں جائے گا۔ یہاں تک تو مسئلہ متفق علیہ بے غبار، لیکن آگے مسئلہ اب چلا کہ وسائل میں نیت ہے یا نہیں، اور اس میں بحث آ گئی۔ وضو، غسل اور تیمم یہ وسائل ہے، عبادت ہے، تو وسائل میں ہے یا نہیں؟ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد اور مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ وسائل میں نیت ہو، یعنی ضروری ہو۔ وضو میں بھی نیت ضروری، غسل میں بھی ضروری، اور تیمم میں بھی ضروری۔ ان لوگوں کا مستدل سیدھا سیدھا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ عمل ولو کان بالعبادت او بالوسائل، چاہے وہ عبادت ہو یا وسیلہ ہو، عمل تو ہے، یہ وضو ایک عمل تو ہے، اور جب عمل ہے تو انما الاعمال بالنیات کی روایت کی اطلاق کی بنیاد پر تمام کے لیے وضو نیت ضروری ہوگی۔ اس لیے ان کے وہاں بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، تیمم نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسائل کے لیے نیت ضروری نہیں، یعنی وضو، غسل کے لیے نیت ضروری نہیں۔ میں نے لفظ ضروری استعمال کیا اس لیے کہ سنت کے تو سبھی قائل ہیں۔ ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر عبادت ہی صحیح نہ ہو، جیسے جمہور نے کہا، ان کے وہاں بغیر نیت کے وضو ہوتا ہی نہیں۔ آپ کے وہاں بغیر نیت کے وضو ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہے۔
البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم میں نیت کو ضروری قرار دیا، اور دلیل یہ پیش کی کہ انما الاعمال سے مطلب عبادات ہے، ذی شان عمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو وسائل ہے وہ ذی شان نہیں ہوتی۔ وضو اصل نہیں ہے، اصل تو نماز ہے، تو ذی شان نہیں، اور جب ذی شان نہیں ہے تو وہ اس میں داخل بھی نہیں۔ اس لیے وضو اور غسل کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ سوال ہوگا کہ پھر تیمم کے لیے کیوں ضروری؟ فرمایا تیمم میں جو مٹی استعمال ہوتی ہے بالذات ملوث ہے، اور اس ملوث کو مطہر بنانے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے سفیان ثوری ابو حنیفہ نے فرمایا تیمم میں ضروری ہے، باقی وضو اور غسل میں نہیں۔ لیکن حسن بن صالح الحنفی شاگرد رشید ابو حنیفہ و امامنا ظفر رحمہ اللہ تعالی، ظفر بن حذیل، یہ دونوں یوں کہتے ہیں کہ تیمم میں بھی نیت ضروری نہیں، یعنی جیسے وضو غسل میں نہیں ہے اسی طرح تیمم میں بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو غسل میں اس لیے نیت ضروری نہیں کہ اصلاً تو وہ وسیلہ میں سے۔ نمبر 2، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، تو پانی خود ہی مطہر ہے، جب بدن سے لگے گا تو بدن مطہر ہو جائے گا، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاک پانی جب بدن سے لگے گا تو بدن کو پاک کر دے گا، وہاں نیت کی کیا ضرورت رہی؟ اور تیمم میں اس لیے ہم نے ضروری کہا کہ وہ مطہر نہیں، وہ ملوث، تو اس کو مطہر بنانے کے لیے ہم نے تیمم میں کہا۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ امام صاحب حسن بن صالح اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ حضرت اگر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ پانی مطہر ہے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اوتیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی، ان 5 چیزوں میں آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین بھی تو پاک ہے، اگر طہورا پانی پر بولا گیا تو طہورا زمین پر بھی تو بولا جا رہا ہے، اور اگر مطہر ہونے کی بنیاد پر پانی میں نیت ضروری نہیں تو طہورا اور مطہر ہونے کی بنیاد پر زمین اور تیمم میں بھی نیت ضروری نہیں۔ تو دلیل سمجھ میں آئی امام ظفر کی؟ وہاں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہاں حدیث شریف ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، طہورا یہاں بھی ہے، طہورا وہاں بھی ہے۔ اگر اس میں نیت ضروری نہیں تھی مطہر ہونے کی بنیاد پر، تو پھر تیمم کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ نیت ضروری نہیں تھی۔ یہ حسن بن صالح اور امام ظفر کی دلیل۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مٹی بالذات ملوث ہے، طہورا ضرور ہے، بخلاف پانی بالذات مطہر ہے۔ فرق سمجھ میں آتا، طہورا دونوں پر بولا گیا، لیکن ایک بالذات ملوث ہے اور ایک بالذات مطہر ہے۔ تو جو بالذات مطہر ہے وہ جیسے ہی بدن پر لگے گا وہ اس کو پاک کر دے گا، اور جو بالذات ملوث ہے وہ بدن پر لگنے سے بدن پاک نہیں ہوگا بلکہ اور ملوث ہوگا۔
تو اب اس کو مطہر بنانے کے لیے نیت کی ضرورت رہے گی۔ یہ خود احناف کے اندر کا اختلاف ہے، آپس کا اختلاف ہے کہ آیا تیمم میں نیت ضروری ہے یا نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضروری ہے، حسن بن صالح اور امام زفر فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ مسئلہ تو یہی چھوڑ دو، ہم جس مسئلے پر چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے نیت کا مسئلہ۔ جمہور فرماتے ہیں نیت ضروری ہے، اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ وضو ہو جائے گا۔ جمہور نے کہا انما الاعمال بالنیات، اور اعمال میں یہ بھی عمل آ گئے۔ نیز جمہور یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال حدیث مطلق ہے، والمطلق یجری علی اطلاقہ، چاہے وہ عبادت ہو یا وسیلہ ہو، تمام ہی کے اوپر تو عمل کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب تمام پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں تمام ہی کے شروع میں نیت کو ضروری قرار دیا جائے گا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ وسائل میں سے ہے، اگر نیت ضروری ہوتی تو حدیث مسیء فی الصلاۃ، جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی آ کر نماز پڑھی، حضرت نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بار بار ان کو واپس کیا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اس سے اچھا طریق میرے پاس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح وضو کرو۔ وہاں وضو کا عمل تو بتایا، نیت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر نیت ضروری ہوتی تو یقیناً نبی علیہ السلام فرماتے پہلے نیت کرو۔ آپ خود بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہوگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وضو بتاؤ، تو آپ نے پانی منگوایا، وتوضأ، آپ نے وضو فرمایا تین مرتبہ، اور فرمایا ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی وضو ایسے تھی، ولا ذکر فیہ النیہ، اور اس میں نیت کوئی ذکر نہیں۔ جابر بن عبداللہ سے کسی نے کہا کہ نبی کی وضو بتائیں، آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے فرمایا ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تذکرۃ فیہ النیہ، نیت کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر نیت ضروری ہوتی تو یہ صحابہ کرام یقیناً پہلے اس کا تذکرہ کرتے اور یوں کہتے کہ اولا نیت کرو، اس کے بعد عمل شروع کرو۔ خود صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے حدیث مسیء فی الصلاۃ کے اندر نیت کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وسائل میں نیت نہیں ہوگی، یہ احناف کے مستدلات ہیں۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول یاد رکھو، کسی بھی چیز میں پہلے موانع کو دور کرنا ضروری ہے۔ موانع کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والی چیز، مثلا کپڑا ناپاک ہے، مانع عن الصلاۃ ہے، بغیر وضو کے ہیں، مانع عن الصلاۃ ہے۔ موانع کو دور کرو۔ ٹھیک اسی طرح وضو کے مسئلے میں آئی، پانی ناپاک ہے تو وضو نہیں ہو سکتا، گندے پانی میں کپڑے نہیں دھو سکتے ورنہ کپڑا اور ملوث ہوگا۔ تو پہلے موانع کو دور کرو، پاک پانی لو، رفع موانع ہو گئے۔ اب رفع موانع کے بعد یہ جمہور کی تقریر، جب آپ نے رفع موانع کر لیا تو اب اس کے بعد جس کام کو آپ کو شروع کرنا ہے وہ کام مقدمۃ العبادت ہے، اور مقدمۃ الکتاب کتاب ہے تو مقدمۃ العبادت عبادت ہے۔ اس لیے وضو بھی عبادت ہے، اس لیے کہ نماز کا مقدمہ ہے، اور جب یہ مقدمۃ الصلاۃ ہے
تو موانع کو رفع کرنے کے بعد اس مقدمۃ الصلاۃ کے لیے بھی ایسے ہی نیت ضروری ہوگی جیسے صلاۃ کی. یہ ہے جمہور کا مستدل. پہلے جو کچھ استدلالات ہوئے وہ نقلی، انما الاعمال بالنیات سے استدلال جمہور کا، ہم نے حدیث مسیح فی الصلاۃ سے استدلال کیا. یہ دوسرا استدلال. حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے عمل، ایک ہے فعل. عمل ذی شان ہوتا ہے، فعل مطلق بولا جاتا ہے. جو ذی شان ہو وہ عمل ہے اور جو ذی شان نہ ہو وہ فعل ہے. گویا فعل مطلق ہے، عمل مخصوص ہے. اور حدیث شریف میں انما الاعمال بالنیات کہا گیا، عمل، انما الافعال بالنیات نہیں. اور وضو اور غسل ذی شان نہیں ہے، مقدمۃ الصلاۃ ہے. یہ تو عبادت ہو رہی ہے. اسی لیے اگر نماز کے علاوہ ویسے ہی پانی ڈال رہے ہیں کوئی ثواب نہیں، ذی شان ہے ہی نہیں. یہ تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ذی شان نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے. ہاں عبادت عمل ہے، نماز یہ عمل ہے اس لیے کہ وہ ذی شان ہے. اور جب ذی شان عمل ہوا کرتا ہے تو حدیث شریف میں انما الاعمال بالنیات ہے، انما الافعال بالنیات ہے. اس لیے اس کا استثناء ہوگا، اس پر نیت ضروری نہیں. جمہور یہ کہتے ہیں کہ مقدمۃ الصلاۃ ہونے سے وضو کا غیر ذی شان ہونا کہاں لازم آیا؟ وضو کے اپنے فضائل ہیں، حدیث شریف میں اس کی فضیلت ہے. نقیًا عن الذنوب آپ پڑھو گے ترمذی وغیرہ میں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں آخری قطرے میں. یہ فضیلت نہیں ہوئی؟ فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا غرا محجلون بآثار الوضو. وضو کی وجہ سے میری امت کے اعضاء چمکدار ہوں. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے. وضو جو ہے وہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے. روایت میں وضو کا تذکرہ پہلے بھی ملتا ہے. سارہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ظالم بادشاہ نے پکڑا تو صحیح روایت میں ہے کہ وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی جس سے وہ ظالم گرا. وضو کا تذکرہ ملا سارہ کے واقعے. جریز پر جب الزام لگا بنی اسرائیل میں تو اس موقع پر رفع الزام کے لیے فتوضع وصلى رکعتین، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس مسئلے کو حل کر. وہاں وضو کا تذکرہ ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے وضو پہلے بھی ہے. وضو اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن وضو کی وجہ سے اعضاء کا چمکنا یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، یہ اور امت کی خصوصیت نہیں. جب ہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی سے پہچان لوں گا غرا محجلون بآثار الوضو. کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو کا چمکنا، گناہوں کا صاف ہونا، یہ سب کے سب اس کے فضائل نہیں تو اور کیا ہے. اور جب فضائل ہوئے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وضو بھی ذی شان عمل ہے. اور جب ذی شان عمل ہے تو اس کے لیے بھی نیت ہونی چاہیے. یہ جمہور کی طرف سے حنفیہ کو جواب دیا جا رہا ہے. جمہور یہ کہنے لگے کہ دیکھو، حنفیہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر
نیت کا مسئلہ اتنا ہی ضروری ہے طہارت میں، تو پھر کوئی بھی کپڑا پاک نہیں ہونا چاہیے بغیر نیت کے جب اس کو دھویا جائے، یہ بھی تو طہارت ہی ہے۔ ایک آدمی کا کپڑا ناپاک تھا، وہ سمندر میں گرا غسل کے لیے، اور اس کے کپڑے تر ہو گئے، صاف ہو گئے، اس کی کوئی نیت کپڑے کی طہارت کی نہیں تھی، لیکن کپڑا پاک ہو گیا۔ یہاں کون سی نیت کی تھی اس نے؟ تو اگر تم طہارت کے لیے نیت کو ضروری قرار دیتے ہو تو پھر تو کوئی کپڑا بھی پاک نہیں ہونا چاہیے بغیر نیت کی۔ حالانکہ تمہارا بھی مسلک یہ ہے شافعی یا مالکی یا حنابلہ کا کہ بغیر نیت کے اگر کنویں میں کود پڑا یا سمندر میں کود پڑا اور کپڑا ناپاک تھا اور اس پانی میں چلا تو کپڑا پاک ہو گیا، کوئی نیت تو تھی نہیں اس کی۔ جمہور کہنے لگے تم نے خلط مبحث کر دیا، ہماری گفتگو احداث میں چل رہی ہے، تم انجاس میں چلے گئے، ہم تو حدث پر گفتگو کر رہے تھے، تم نجاست میں چلے گئے، کپڑے کی مثال لے آئے۔ حالانکہ احداث و انجاس میں فرق ہے، انجاس میں نجاست حقیقی ہے، احداث میں نجاست حکمی ہے۔ انجاس میں وقوع شریعت سے قبل بھی انسان اس کو ناپاک سمجھتا تھا، گندا سمجھتا تھا، اور احداث میں وقوع شریعت کے بعد اس کو ناپاک کہا گیا۔ وقوع شریعت سے پہلے ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور کی آمد سے پہلے خروج ریح پر ناپاکی کا کہاں حکم تھا؟ شریعت نے آ کر کے یہ بتایا کہ اگر کسی کی ریح خارج ہو جائے تو اس کو نجاست حکمی لاحق ہو گئی، حقیقتاً بدن پر کچھ نہیں لیکن حکماً نجاست آ گئی۔ کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے، حضامی کا حاشیہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھلا انجاس اور احداث میں فرق ہے، احداث کا تعلق تو نجاست حکمیہ سے، وہاں حقیقتاً نجاست ہوتی نہیں۔ شریعت نے آ کر یہ بتایا کہ خروج منی پر پورا بدن ناپاک ہو جائے گا، تمہیں دھونا پڑے گا، اور خروج ریح پر یا خروج پیشاب پر یا خروج بول و براز پر آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے ہاتھ پر، پورے چہرے پر کوئی ناپاکی نہیں لگی، تو یہ نجاست حکمی ہے۔ اور بدیہی بات ہے کہ جہاں ظاہراً ناپاکی ہے، دکھائی دے رہی ہے، وہاں صاف کر دو اس طرح پر، وہاں کیا نیت کی ضرورت پڑے گی؟ صاف ہو گیا۔ اس چادر پر دھبا تھا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن نظر آ رہی ہے نجاست، آپ نے اس کو پانی سے یوں صاف کر لیا، صاف ہو گئی۔ یہ انجاز کا مسئلہ ہے۔ احداث جس کو شریعت نے ناپاکی کہی ہے تو لامحالہ اسے شریعت کی نیت بھی لانا پڑے گا۔ جمہور بہت مضبوط دلیل دے رہے ہیں کہ تم نے جو نجاست کا مسئلہ پیش کیا، حدث کے اندر دونوں میں فرق ہے۔ احداث پر تم انجاز کا مسئلہ کہاں لے آئے؟ یہ تو غلط مباحث کر دیا تم نے۔ یہ تقریر زاہد حسامی نے کی ہے انجاز والی، اور نجاست کی دلیل پیش کی ہے اس پر کہ جب نجاست میں بغیر نیت کے کپڑا پاک ہو جاتا ہے تمہارے وہاں بھی، تو احداث میں نیت ضروری کیوں ہو؟ اس کا جواب جب ہو گیا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث سے نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ویسے ہی بات کہی کہ یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیشاب بھی وہیں سے نکل رہا ہے جہاں سے منی نکل رہی ہے، مزی بھی وہیں سے نکل رہی ہے جہاں سے منی نکل رہی ہے، لیکن ایک پر غسل ہے اور ایک پر وضو ہے۔ فرمایا تم ظاہری عقل چلانے جاؤ گے تو نہیں ہوگا، یہاں شریعت چلے گی، شریعت جو تم کو کہے گی اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہوگا۔
اب یہ کہ شریعت نے ایک ہی جگہ سے نکلنے پر ایک پر غسل کیوں کہا اور ایک پر وضو کیوں کہا؟ اس کا جواب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ حسامی کے حاشیے میں بھی مختصراً لکھا ہے، لیکن شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اچھی بات لکھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ پیشاب جب نکلتا ہے تو یقیناً بدن ناپاک ہوا، لیکن خروج پیشاب کا وقوع کثیر ہے۔ اس کثرت وقوع پر اگر بار بار غسل کا حکم دیا جائے تو انسان کے لیے حرج ہے، بخلاف خروج منی کا مسئلہ بار بار کا نہیں، اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں غسل کا حکم۔ اور ایک جواب اور بھی ہے کہ خروج پیشاب پر بدن متلذذ نہیں ہوتا، پورا بدن لذت حاصل نہیں کرتا، بس وہ پیشاب فضلات تھے وہ نکل گئے، اس میں بدن کو کیا لذت ہے۔ لیکن منی کے خروج پر بدن سر کے بالوں سے لے کر دماغ سے لے کر پاؤں تک متلذذ ہوتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، جس کی بنیاد پر شریعت نے پورے بدن کو دھونے کو کہا۔ یہ دونوں باتیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حنفیہ نے جو کپڑے کا دھونا اور اس کی طہارت بلا نیت تھی اس سے استدلال کیا، یہ استدلال جمہور کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تم نے خلط مبحث کر دیا، ہماری گفتگو تو احداث میں چل رہی ہے کہ نیت ہے یا نہیں، اور تم انجاز میں کہاں چلے گئے۔ ان تمام باتوں کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی اگر ویسے دیکھا جائے خالی الذہن ہو کر تو سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور جب تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اس صورت میں یہ بھی ایک وضو بھی عمل ہوا، غسل بھی عمل ہوا، یہاں بھی نیت ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ فقہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حنفیہ نے ایک بات اور بھی کہی کہ وضو میں دو شانیں ہیں، ایک ہے اس کا مفتاح الصلاح ہونا اور ایک ہے اس کا باعث ثواب ہونا۔ فرمایا پانی جب بدن سے لگ گیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاک پانی بدن سے لگا تو یقیناً یہ وضو مفتاح الصلاۃ بن گیا، نماز پڑھ سکتے، ہو گیا مسئلہ۔ لیکن باعث ثواب نہیں ہوگا، اور اگر نیت کر لے گا تو باعث ثواب ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس کی بنیاد پر تمہاری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے وضو سے پہلے نیت، جگہ جگہ حوض پر لکھا ہوا ہے نا وضو سے پہلے نیت، ورنہ اوپر کی ساری تقریر کا خلاصہ تو یہ ہوا کہ وضو سے پہلے حنفیہ کے وہاں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر تم اپنی مسجدوں میں لکھتے کیوں؟ اس کا مطلب بحث صرف کتاب کی حد تک ہی رہ گئی، اور وہاں مسجدوں میں جو تم عمل کر رہے ہیں اور پھر عربی میں لکھتے ہیں نویت ان اتوضا، یہ نیت کرو پھر دعا کرو، تو ساری بحث یہی رہ گئی۔ یہ جو ابھی میں نے بات کہی یہ وہ بات ہے کہ وضو میں دو شان ہیں، ایک ہے اس کا مفتاح الصلاۃ ہونا، اگر آپ نے بلا نیت بھی وضو کر لیا تو وہ مفتاح الصلاۃ بن گئی، نماز پڑھ سکتے آپ اس سے، لیکن باعث ثواب نہیں ہوگا،
باعث ثواب تب بنے گا جب کہ آپ اس پر نیت کر لیں. اسی لیے احناف کے وہاں نیت کرنا سنت واجب نہیں. پھر ہمارے وہاں وضو عبادت غیر مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو صاحب شریعت نے عبادت قرار دیا. نماز صاحب شریعت نے کہا کہ عبادت ہے، اور وضو مفتاح الصلاح ہے، تو عبادت مقصودہ نہیں، غیر مقصودہ ہے. اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھو، کتاب الایمان والنذور میں پڑھو گے آپ، نظر عبادت مقصودہ کی مانی جاتی ہے، عبادت غیر مقصودہ کی نہیں مانی جاتی. اب یہ نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، مقصودہ ہے. آپ نے نظر مانی میں اتنے روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، رکھیں. اتنے پیسے صدقہ کروں گا، جزیات سارے اپنی جگہ، لیکن یہ عبادت مقصودہ کی نظر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 50 وضو کروں گا، یہ نہیں، یہ عبادت غیر مقصودہ. عبادت غیر مقصودہ کی نظر نہیں مانی جاتی. حنفیہ کہتے ہیں کہ جب یہ عبادت غیر مقصودہ ٹھہری تو انما الاعمال بالنیات ای عمل العبادت بالنیات، تو پھر وضو کے لیے نیت کہاں ضروری ہوئی. یہ بھی حنفیہ نے ایک تقریر اور کی گئی. انما الاعمال بالنیات، ظاہر سی بات ہے کہ الاعمال سے پہلے متعلق مانا جائے، جس کے ساتھ یہ جملہ متعلق ہو. کس سے متعلق؟ اس کا متعلق کون ہے؟ الاعمال سے پہلے کون متعلق؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں 3 معانی نکل سکتے ہیں، 3 متعلق نکل سکتے ہیں. حکم الاعمال بالنیات، صحت الاعمال بالنیات، ثواب الاعمال بالنیات. حنفیہ نے اس میں ثواب الاعمال کو لیا کہ بھئی یہاں ثواب متعلق بنے گا اور الاعمال بالنیات اس سے متعلق ہوا. ثواب الاعمال مبتدا، بالنیات اس کی خبر ہو جائے اپنے متعلق سے مل کر. لیکن بھائی صرف بول دینے سے کام تھوڑی چلے گا. تم نے یہاں ثواب لیا جبکہ صحت بھی ہے، حکم بھی ہے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے. آپ نے ثواب کو کیسے یہاں مراد لے لی؟ اس کا جواب یہ ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نیت کا مسئلہ آخرت سے متعلق ہے. بندے کی نیت حسنہ پر ثواب کہاں ملے گا؟ دنیا میں، آخرت. اور بندے کی غلط نیت پر گناہ کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں. سزا کا تعلق تو وہی ہے. تو نیت کا تعلق آخرت سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آخرت سے ہے تو آخرت میں صحت و غیر صحت کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے، ثواب کا مسئلہ ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں ثواب کو مقدر مانا. یہ ثواب الاعمال بالنیات. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اصل عبادت کا محل تو فی الدنیا ہے. عبادت دنیا میں کی جا رہی ہے، اور جب دنیا میں کی جا رہی ہے تو پھر اس عبادت کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا مسئلہ ہوگا، اور اس کا تعلق نیت و عدم نیت سے یا فطور نیت سے. اس لیے صحت کو مقدر مانا ہے. انہوں نے صحت کو مقدر مانا، ہم نے ثواب کو مقدر مانا.
لیکن بھائی اگر بات دیکھی جائے تو انما الاعمال بالنیات انما کلمہ حسر ہے. اعمال کا مدار ہی نیت پر ہے. انما کلمہ حسر ہے. چاہے تو انما کو مرکب مانو، بسیط مانو، اکثر راجح قول تو یہی ہے کہ بسیط ہے، لیکن بعضوں نے اس کو مرکب بھی مانا ہے، ان اور ما. پھر اگر اس کو مرکب مانتے ہیں تو چلو نحو بھی پڑھ لو. ما 3 طرح کا ہوتا ہے، ویسے تو ما ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں ما 3 طرح کا ہوتا ہے. مائے کافہ، مائے زائدہ اور مائے نافیہ. علامہ خطابی اور فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ان نما میں ما جو ہے وہ مائے نافیہ ہے. اور حسرت تب ہی پیدا ہوگا جبکہ ماں کو نافیہ مانا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اس بات کے لیے اور ما نفی کے لیے. تو ترجمہ یہ ہوا اس بات مذکور اور نفی غیر مذکور. ان اس بات مذکور جو موجود ہے اس کا اس بات، اور ما نفی کے لیے نفی غیر مذکور جو مذکور نہیں ہے اس کی نفی. تبھی جا کر حسر پیدا ہوگا. دوسروں کی نفی کرو، اس کا اس بات کر دو. اس لیے ما نافیہ ماننا پڑے گا تبھی جا کر حسر ہوگا. لیکن عام اہل نحات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ ما کافہ ہے. اور ہمیشہ مقام تاکید پر مائے کافہ داخل ہوتا ہے، مائے نافیہ داخل نہیں ہوتا. جیسے کأنما، کأنما میں سب کہتے ہیں کہ ما کافہ ہے. وہ یہ کہیں کہ انما اس بات کے لیے، اس بات کے لیے نہیں ہے، انما تاکید کے لیے. اور تاکید جہاں بھی ہوگی وہاں ما کافہ ہوگا، ما نافیہ نہیں ہوگا. یہ نحوی اصول ہے. بہرحال انما چاہے بسیط مانو یا مرکب مانو. پھر مائے نافیہ ہے یا کافیہ ہے، کافہ ہے، دونوں طرح علماء کے قول ہے. اس نے حسر پیدا کیا. آگے والا جملہ بھی دیکھو تو حسر ہے. الاعمال معرب باللام ہے، بالنیات معرب باللام ہے. اور جب دونوں معرب باللام ہو تو اس صورت میں حسر پیدا ہوتا ہے. تو انما بھی حسر، پھر دونوں کلموں کا معرب باللام ہونا بھی حسر. اب اس حسر کو دیکھا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ نکلا کہ اعمال کا مدار ہی نیت پر ہے. اور جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اعمال مطلق ہیں، چاہے وہ عمل عبادت ہو یا غیر عبادت ہو، تمام ہی کے اوپر نیت ہوگی. یہ ہے جمہور کی تقریر. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حسر ہے، اعمال کا مدار ہی نیت پر ہے، اور ہم وضو اور غسل کو عمل ہی نہیں مانتے، بلکہ یہ فعل ہے جو غیر ذی شان ہے. تو وہ اس حدیث میں داخل ہی نہیں ہے، اور جب داخل ہی نہیں ہے تو نیت کا مسئلہ اس پر نہیں آئے گا. خلاصہ سمجھ میں آیا؟ یہ ہیں جانبین سے خلاصہ. اس پر اشکال یہ ہے کہ اتنے بڑے امام حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے، اور انما الاعمال بالنیات در امام مالک، شافعی، احمد اور دھرندر لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے. امام صاحب نے استثناء کیسے کر دیا وضو کا، غسل کا، اور یہ کہا کہ نہیں یہ ضروری نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد کبھی جب اجتہاد کرتا ہے تو کبھی اس کا ذہن ایک ہی رخ پر چل پڑتا ہے، اور جب ایک ہی رخ پر چل پڑتا ہے تو صورت میں اس کے سامنے وہ دلائل جو ہوتے ہیں، ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مجتہد اس مسئلے کو اس طرح پر بیان کرتا ہے جیسے اس کے سامنے دلائل ہے.
حضرت امام صاحب نے یہ دیکھا کہ انما الاعمال بالنیات اپنی جگہ ہے، لیکن مصیب الصلاۃ والی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، دیگر روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو ضروری کیسے قرار دیا جائے؟ اس بنیاد پر آپ نے غیر ضروری یعنی غیر واجب قرار دیا۔ میں غیر ضروری اور غیر واجب کا لفظ بول رہا ہوں، سنت ضرور ہے حنفیہ کے وہاں۔ اب اس پوری بحث کے بعد ایک بات سمجھو، صاحب نور الرضا نے ایک بات کی، کوئی عمل ایسا ہے کہ جس عمل میں آپ بھی کسی درجے میں قائل ہو تو اس کو کر لینا چاہیے۔ صاحب نور الرضا نے مثال دی اس کی کہ آپ کے وہاں رب راس ہے مسا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں کل سر کا مسا ہے۔ آپ کے وہاں بھی کل سر کے مسے کو سنت قرار دیا ہے، تو کسی درجے میں آپ کے وہاں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں کل پر عمل کر لینا چاہیے تاکہ اختلاف سے بچ جائے، اس لیے کہ کل میں ربع داخل ہے، ربع میں کل داخل نہیں۔ آپ نے ربع پر عمل کیا، نگاہ مالک و بخاری میں آپ کا وضو نہیں ہوا، اور خود آپ کے وہاں بھی کل کو سنت قرار دیا گیا ہے، تو پھر رفع اختلاف کی بنیاد پر آپ کل سر کا مسح کریں۔ اسی طرح یہ مسئلہ تھا، اگرچہ جمہور نے نیت کو واجب قرار دیا لیکن آپ کے وہاں بھی تو سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی بات ہے سنت ہے کوئی گناہ تو ہے نہیں، تو بلا وجہ خاموں کا مسلکی تابع بن کر کے ترک نیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیت کر لینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ وہ لب لباب اور خلاصہ ہے جو علامہ شرم بلالی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الرضا کے اندر لکھا ہے، اور اس میں مراکب الفلاح میں بھی کچھ باتیں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، شروع میں آتا ہے نا حضرت کا مقدمہ شرم بلالی الحنفی، تو وہ پڑھتا تھا اس کو شبرا بلالا، چونکہ وہ اخیر سے اس کا پہلا نمبر آتا تھا، نمبر تو آتا تھا اس کا لیکن اخیر سے پہلا، تو وہ سب کو کہتا تھا کہ میرا پہلا نمبر ہے، لیکن لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں سے پہلا نمبر، اخیر والے کا بھی پہلا نمبر ہوتا ہے اگر ادھر سے شمار کرو تو۔ بہرحال بھائی حقیقت یہ ہے کہ نیت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سمجھو یہ تو عمل کی بحث ہوئی کہ عمل میں نیت کا مسئلہ۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لو، عمل جو بھی ہو آپ اس سے پہلے نیت کرو، عبادات سے پہلے نیت ضروری ہے، اور عبادات کے علاوہ چیزوں میں نیت ضروری نہیں ہے، جیسے معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ، لیکن اس میں نیت کی بنیاد پر وہ طاعت بنے گی، تو ہمیں اپنے اعمال کو طاعت بنانا ہے، اس صورت میں نیت کر لینا چاہیے، اچھی نیت۔ ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، صبح چل رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میرا دل مضبوط رہے، مجھے اٹیک نہ آئے، فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، ایک تو یہ نیت ہے، اور ایک یہ نیت ہے کہ مجھے نشاط رہے گا، مجھے چستی رہے گی، تو میں سبق میں توجہ سے پڑھوں گا، اس نیت پر آپ کی ورزش اور آپ کا چلنا باعث ثواب ہوگا۔ اگرچہ ورزش کوئی عبادت نہیں ہے، ایک مباح امر ہے، تو عبادت کے علاوہ باقی امور جتنے بھی ہیں وہاں نیت ضروری نہیں، لیکن ہم نیت کریں تاکہ نیت حسنہ کی بنیاد پر وہ اعمال طاعت بنے، ورنہ تو نیت قبیحہ کی بنیاد پر وہ اعمال کبھی بلکہ باعث شر بن جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا قول میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ مثلا میں پڑھا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو یہ قول ہے،
تو آیا قول میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ بعض اکابر کی رائے تو یہ ہے کہ قول میں کوئی نیت کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کہ قول میں کسی نیت کی ضرورت ہے، بول رہا ہوں اس میں کیا نیت؟ لیکن علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی نیت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قول عمل اللسان ہے، اور ابھی آپ نے بڑا انما الاعمال بالنیات۔ تو مثلا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہاں نیت ہو کہ میں رضائے مولا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا میں سبق پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، وہاں نیت ہو کہ میں رضائے رب کے لیے بول رہا ہوں۔ تو جو بھی باتیں بولیں گے اس سے پہلے بھی نیت کی جائے۔ ایک تیسرا مسئلہ، ترک معاصی پر نیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مثلا میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، ایک گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہوا لیکن میں نہیں کرتا ہوں، تو وہاں نیت ہے یا نہیں؟ یعنی میں اس لیے گناہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی رہے، یہ نیت ہو گئی۔ تو ترک معاصی پر نیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں کہا کہ اس میں کسی نیت کی ضرورت، ترک معاصی کیا ہے، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، سیوطی علیہ الرحمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ترک معاصی پر بھی نیت کی جائے، اس لیے کہ ترک کی تعریف ہے کف النفس، نفس کو روکنا، اور جب کف النفس ایک عمل ہے تو انما الاعمال بالنیات میں کف النفس بھی آ گیا، آپ نے اپنے نفس کو روکا، اور جب کف النفس ہوا تو ترک معاصی ہوا، اس لیے اس پر بھی نیت کی۔ اسی لیے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتا، اس کو کسی نیت کی ضرورت نہیں، گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا، لیکن ایک آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا گناہ کا اور پھر اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ کف النفس کر رہا ہے، اور کف النفس عمل ہے، تو اس عمل پر نیت کرے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں کہ تو ناراض نہ ہو، بلکہ حضرت گنگوہی نے فرمایا ڈبل ثواب ملے گا، ایک ثواب کر کے معاصی کا اور دوسرا اس نیت کا۔ تو سمجھ میں بھی آتا۔ ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے، ایک تو عمل کا مسئلہ ہوا، ایک قول کا مسئلہ ہوا، تیسرا ترک معاصی پر نیت کی، چوتھا مسئلہ آیا نیت کے لیے نیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مثلا یہ کہ میں جو نیت کی اس کے لیے نیت، جمہور فرماتے ہیں اس کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں، ورنہ تو یہ تسلسل اور دور لازم آ جائے گا، اس لیے کہ نیت کے لیے نیت کی ضرورت، پھر اس کے لیے ایک نیت کی ضرورت، تو یہ تو تسلسل ہوگا اور اس کا کبھی اختتام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بجائے نیت کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نیت کی تعریف، نیت بولتے ہیں ارادۃ القلب، فعل القلب، دل سے ارادہ کرنا،